بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ اللہ رب العزت نے اس دنیا کو دارالآزمائش بنایا ہے۔ آج ہر شخص آزمائش میں ہے، ہر شخص پریشان ہے اور اپنی مشکل اور اپنی تکلیف کا حل ڈھونڈ رہا ہے کہ ہم اس مشکل سے نکل جائیں۔ اللہ رب العزت قرآن پاک میں فرماتا ہے لیس الانسان الا ما سعی، کہ ہر شخص کے لیے اتنا ہی ہے جتنا اس نے کوشش کی۔ بس محنت کرنا مسلمان کے ذمے ہے، ہمارے ذمے ہے، اور کامیابی یا ناکامی چھوڑ دینا اللہ رب العزت پر ہے۔ تو بس محنت کریں اور کامیابی یا ناکامی جو ہے اللہ رب العزت پر چھوڑ دیں۔ لیکن آج مسلمان کا حال بھی کافر جیسا ہو گیا۔ کافر اور مسلمان میں خاص اور بیسک فرق ہی یہی ہے کہ جب کافر محنت کرتا ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ اسی کی محنت ہے، اگر وہ کامیاب ہو گیا تو اس کے اندر تکبر آ جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے محنت کی، میری وجہ سے میں آج اتنا کامیاب انسان خود اپنی محنت کی وجہ سے ہوا ہوں۔ ناکام ہو جاتا ہے تو وہ خودکشی کا راستہ اپناتا ہے، خودکشی کا راستہ اپناتا ہے۔ میں نے اس بات پر زور اس لیے دیا کہ آج مسلمان بھی اسی راستے کی طرف چل پڑا ہے۔ آج ہمارے بچے، نوجوان بچے بچیاں بھی اسی راستے کو اپنا رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان کو یہ سمجھایا ہی نہیں گیا کہ صرف اور صرف کوشش تمہارے ذمہ ہے، کامیابی یا ناکامی کا دار و مدار اللہ رب العزت کی ذات پر ہے۔ تمہارا کامل یقین اس بات پر ہونا چاہیے کہ ہم نے محنت کرنی ہے، اس محنت کے اندر اگر کامیابی آتی ہے تو وہ بھی اللہ کی طرف سے، اور ناکامی آتی ہے تو وہ بھی اللہ رب العزت کی طرف سے آتی ہے۔ بس ہمارا اعتماد، ہمارا یقین، ہمارا اعتقاد اللہ کی ذات پر، توحید پر اتنا مضبوط ہونا چاہیے ہمارے بچوں کا کہ وہ اس بات کو اپنے پلے سے اچھی طرح باندھ لیں کہ اگر محنت کرنی ہے، کوشش کرنی ہے تو کامیابی یا ناکامی دینے والی اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ لیکن آج مسلمان دائرہ اسلام سے تب نکل جاتا ہے جب اس کے اندر یہ کفر سرایت کر جاتا ہے، جب اس کے اندر یہ بات آ جاتی ہے، جب وہ ناکامی کا منہ دیکھتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ ہم نے تو بڑی محنت کی لیکن ہمارے ہاتھ کچھ نہیں لگا، رب تو ہماری سنتا ہی نہیں ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ اتنا بڑا کفریہ جملہ ہے، یہ اتنا بڑا کفر ہے جو مسلمانوں کی زبان پر عام ہے۔ کیوں عام ہے؟ کیا وجہ ہے؟ اللہ رب العزت قرآن پاک میں فرما رہا ہے کہ ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، جو تکلیف، جو مصیبت بھی آتی ہے وہ خود تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی بھی ہے، پھر من مصیبت الا باذن اللہ یعنی اللہ کے حکم سے آئی۔ اللہ کے حکم کے بغیر کوئی تکلیف، کوئی مصیبت اس کی اجازت کے بغیر نازل نہیں ہوتی۔ پھر اللہ رب العزت ہی ہے جو ایمان والوں کو راہ سلچاتا ہے، پھر اللہ رب العزت ہی ہے کو جو راستے دکھاتا ہے۔ واللہ بکل شیء علیم، اللہ کے علم میں ہر شے ہے، ہر بات ہے۔ تو بس اس فکرے کو روح میں اتار لیں کہ توحید کو ہم نے مضبوطی سے پکڑ لینا ہے۔ ہمارا ایمان اللہ رب العزت کی ذات پر اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر ہماری زندگی کا دار و مدار اتنا زیادہ قوی ہو اور اتنا بہترین ہو کہ ہماری ہر ادا سے سنت ٹپکتی نظر آئے، ہر ادا سے سنت کرتے ہوئے ہم نظر آئیں۔ ہمارے ہر عمل میں جب سنتیں ہوں گی، ہر عمل میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری ادائیں ہوں گی تو یقیناً ناکامی ہو یا کامیابی ہمارا ایمان کبھی بھی متزلزل نہیں ہوگا۔ آج کا پیغام میرا اپنے نوجوان بچوں سے اور بچیوں سے یہی ہے کہ محنت کرو، لیکن کامیابی اور ناکامی کا دار و مدار صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ذات پر چھوڑتے ہوئے اپنی زندگی کو گزاریں۔ بے شک اللہ سے جیسا گمان رکھیں گے اللہ ویسے ہی اپنے بندے کے ساتھ معاملہ فرماتا ہے۔ بہترین گمان رکھیں، رب تعالیٰ بہترین عطا فرمانے والا ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔